منسا موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن 1324 میں اس کا منفرد سفر حج تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے مرصع شاہی خیمے بنائے گئے، اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس سفر حج کی وجہ سے ملی۔ یہ سفر اس قدر پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی کہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے اور لوگ اس کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ منسا موسیٰ کے قافلے کے ہمراہ 60,000 افراد تھے، جن میں سے 12,000 اس کے غلام اور پیروکار تھے جنہوں نے 4-4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ بقول ابن خلدون منسا موسیٰ کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار مشکل تھا۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھیں۔ اس طرح منسا موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں 80 اونٹوں کا ایک کارواں بھی تھا جس کے ہر اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا تھا۔ اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غربا کی مدد کرتا، ہر جمعے کو وہاں ایک مسجد تعمیر کراتا اور وہاں کے حاکم اور تاجروں کو ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا۔ کہتے ہیں کہ قاہرہ اور مدینے کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا جتنا منسا موسیٰ اپنے ساتھ سفر میں لایا تھا۔ منسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا کہ مملوک سلطان النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ النصر محمد جیسا بادشاہ منسا موسیٰ کی جاؤ جلال اور دولت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس سفر کے دوران اس نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برس تک گری رہیں۔